جاتا ہے اس طرح کا کیس، چاہے کسی کا بھی ہو. تو اس میں تو کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان ہے تو اس لیے ہے. اور ابھی ہم ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ میں بات کا آغاز ذرا کرنا چاہوں گی اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈز بھی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عمران خان بڑا لاڈلا ہے ان کا، اور دیکھیں یہ نون لیگ مخالف ہے. سنا ہے آپ سب نے بیانیہ؟ اب اس بیانیے کو میں آج جلدی سے ذرا ایکسپوز کروں کہ جب جب ان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج عمران خان اگر حکومت سے باہر ہیں، اقتدار سے باہر ہیں، تو وہ کس وجہ سے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا تھا، جس وجہ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور شہباز شریف اس دن وزیر اعظم بن گئے تھے جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی. پھر اسی طرح NA-75 ڈسکا لے لیں. اس الیکشن کا ری پول صرف 14 پولنگ سٹیشنز کا مانگا تھا نون لیگ نے، لیکن بندیال صاحب نے پورے حلقے کا ری پول دے دیا تھا. اسی طرح سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کے ذریعے جو عمران خان کہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو عمران خان کی مرضی کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی کے مطابق فیصلہ آیا تھا. تو یہ کوئی نہ کہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان ان کا لاڈلا ہے. جس کو جو فیصلہ سوٹ کرتا ہے وہ تب بلے بلے کرتا ہے اور جب نہیں پسند آتا تو تنقید ہوتی ہے. ابھی آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا امید ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے جب پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکلاء نے اجازت چاہی کہ خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا امید رکھیں، آج فیصلہ آ جائے گا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے بدہضمی بھی ٹھیک ہو گئی ہے، سب کے پیٹ ٹھیک ہیں، اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ سب کے پیٹ بھی ٹھیک، بدہضمی بھی ٹھیک، بخار بھی ٹھیک، ہر طرح کی بیماریاں شکر اللہ کا ان سے دور ہیں. جی اس کے لیے اگر کوئی دوائی اینٹی بائیوٹک ملتی ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اب تک علاج ہو چکا ہوتا، تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. عامر فاروق کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کا بھی ریزرویشن شو کرے تحفظات، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمر عطا بندیال کی طرح یہ بھی پروپیگنڈا؟ ہاں دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جج صاحب ہوں ان کے آپ فیصلوں سے ڈس ایگری یا اگری کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جج کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت بنائے. اور اس پہ یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق بھی ہے. عام پاکستانی یوزرز یا آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے کچھ لوگ ہوں گے یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوں گے جو عامر فاروق صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آن دا کنٹریری مریم نواز صاحبہ پارٹی کی لیڈر ہے، وہ وائس چیئرمین ہے، اور وہ اس طرح کی بات جب کریں سیدھے سیدھے عمر عطا بندیال صاحب کو، جب کہ فائدے میں نے گنوا دیے آپ کو ان کے کتنے ہوئے نون لیگ کو ان کے فیصلوں سے، تو یہ رویہ نامناسب ہے چاہے کوئی بھی کرے. ہاں البتہ عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سے ماہرین قانون کی ریزرویشن ہے، رائٹلی سو، کہ معاملہ اتنا نہیں لٹکنا چاہیے تھا. کیونکہ جو میں کل پرسوں میرے شو میں احمد پنسوٹا موجود تھے تو میں ان سے بات کر رہی تھی، لیگل ایکسپرٹ ہیں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی سزا کسی اوفینس میں 5 سال سے کم ہوتی ہے، جو کہ خان صاحب کو 3 سال کی دی گئی، اور ابھی 14 اگست کو جب صدر صاحب نے تمام قیدیوں کی سزا میں 6 ماہ کی کمی کی ہے، تو خان صاحب کی بھی سزا جو ہے وہ 2.5 سال تک آ گئی ہے. تو ایسی سزا جو ہے یہ جلدی اس کے وائپ آؤٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا